Assalamu alaikum everyone. We are live on Facebook and YouTube on MFD media channels और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राफ़े आलम साहब। राफ़े आलम, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। आज का टाइटल हमारा सबसे पहले मैं डिफाइन करूँ कि हम बात करने जा रहे हैं अनफोल्डिंग क्लाइमेट क्राइसिस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इन पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही प्रेसिंग इशू है और किसी हद तक मीडिया इस पर रिपोर्टिंग करता भी है। लेकिन आज हम यही बात करेंगे कि हम किस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग को इस पे मजीद बेहतर करने की जरूरत है और कौन से और ऐसे एस्पेक्ट हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के या क्लाइमेट चेंज के जो एक लेमैन को हमारी सोसाइटी में समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, इस पर हम राफे से मजीद बात करेंगे। आफिया सलाम भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रही हैं और हमारे साथ असद बेग भी होंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का फॉर्मल तारुफ आपसे करवा दूं कि राफे आलम साहब, आप एनवायरमेंटल लॉयर हैं, पाकिस्तान एनवायरमेंटल लॉ एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ आप सलीम आलम एंड कंपनी के साथ जो कि एक लॉ फर्म है उसमें पार्टनर है जो कि काम करती है एनर्जी, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, अर्बन क्लाइमेट डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से और उसके लिटिगेशन केसेस पर आप काम करते हैं। हमारे साथ आफिया सलाम साहिबा भी मौजूद हैं। आफिया जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बेतहाशा काम किया है आपने और एनवायरनमेंट के हवाले से आपकी जो डिवोशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमारे साथ असद भी मौजूद होंगे जो कि को फाउंडर मीडिया मैटर्स हैं। स्टार्ट में डिस्कशन पे मैं राफिया आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि मैं आफिया से ये सवाल पूछूं क्योंकि बहुत आफिया जी आपका तजुर्बा रहा है इस हवाले से बात करने का, एनवायरमेंटल क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज। और जिस वक्त मेरी आपसे इस डिस्कशन के हवाले से बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आयशा ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफाइन करें कि ये दोनों चीज़ें कुछ अलग हैं और दोनों को डील करना भी अलग तरीके से ज़रूरी है। So can you please explain that to a layman in society, because हम थोड़ी सी सर्वाइवल मोड पे शायद जिंदा हैं। हमारे लिए क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करना या एनवायरमेंटल क्राइसिस को एड्रेस करना अभी शायद सोसाइटी के आम शख्स के लिए जहन में फौरी तौर पे ये ख्याल आता नहीं है उसको। जी बहुत शुक्रिया ये मौका देने का इस बात पे इसका एहसास दिलाने के लिए कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग एक तो उस मोड में चले जाते हैं कि ये तो एक बहुत एक आलमगीर किस्म का मसला है और हमारी क्या हैसियत है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा जो इसके ऊपर डिस्कोर्स है उसमें ज़ाहिर है ये बात ज़रूर आती है कि हम जो हैं वो विक्टिम्स हैं, हम परपेट्रेटर्स नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज में हमारा हिस्सा बहुत कम है लेकिन उसके असरात हम पे बहुत हैं। तो विक्टिम मोड में जाने के बाद आपके पास बहुत कम चॉइसेस ऐसी रह जाती हैं कि जिसमें ये हम क्या कर सकते हैं इसमें हालात को बेहतर करने के लिए। जो माहौलियात की अबतरी है वो तो हमारा अपना किया धरा है और जब हम वो कर रहे हैं तो हम उसको रोक भी सकते हैं। तो मैं इसलिए आजकल ज़्यादा फ़ोकस इन दोनों इस्तिलाहात की डिस्टिंक्शन पे कर रही हूँ, क्योंकि उस एक इन एक्शन के मोड में जाने से कि जब हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का हम क्या कर सकते हैं? ये तो दूसरे लोग कर रहे हैं, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं होता, सिवाय कंप्लेन करने के या फिर डिमांड करने के लिए कि जी हमें दें, हमें इसका मुआवज़ा दें या हमारे ऊपर जो खतरात टल रहे हैं मतलब खतरात हैं उनसे निपटने के लिए हमें पैसे दें। ये चीज़ें हमारे उन मसलों को हल नहीं करेंगी जो हमारे अपने हाथ से किए गए हैं, जो पोल्यूशन का मसला है, जो हमारी हवा की आलूदगी है जिससे पंजाब की एक बहुत बड़ा इलाका जो है साल में कम से कम 3-4 महीने तो बहुत शदीद तौर पे मुतासिर होता है। एयर क्वालिटी हमारे बाकी शहरों की भी बुरी है लेकिन वो उसके जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, जो उसके हेल्थ लॉसेस होते हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं, उन पे काबू पाया जा सकता है। इसी तरीके से हम जो आलूदगी फैला रहे हैं अपनी तमाम आबी गुज़रगाहों पे, जो हम रास्ते में दरियाओं के या दूसरे आबी गुज़रगाहों के, नालों के उसमें बस्तियाँ बसा रहे हैं, जो हम अपनी जो हमारी जंगली हयात है उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसका क्लाइमेट चेंज से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ये करने वाले हम हैं और इसको रोकना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो पहले मैं यहाँ पे सिर्फ़ इन 2 चीज़ों को दो अलग-अलग चाहूँगी कि इसको पहले समझा जाए, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज एक है, ऐसी चीज़ है जिसके हम पे असरात हैं, उसके लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं, अपने तौर पे भी, आलमी तौर पे भी। ये तो एक मतलब एक कड़ी से कड़ी मिलाने वाली चीज़ है और उसमें एक्टिविज़्म भी है, उसमें लीगल रिकोर्स भी है, उसमें आप आलमी
मुआयदे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर आई एम श्योर राफ़े मुझसे बेहतर बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आप ही की बात को राफ़े आपकी तरफ आगे लेके जाऊंगी कि लीगल कोर्स की जब बात आ जाती है तो हमने बहुत सुना कि पाकिस्तान जो है वो यकीनन हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना नहीं है, हम ज्यादा डैमेज एंड पे हैं बजाय इसके कि हम डैमेज क्रिएट कितना कर रहे हैं। फिर उसमें इंडिया और चाइना जो बहुत बड़े एक तरह से हमारे नेबर्स भी हैं और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट हवाले के से भी उनका किरदार बहुत ज्यादा जिसे कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो हम बहैसियत एक मुल्क या सोसाइटी किस तरह से हमारे लीगल चैलेंजेस क्या हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे इस बात को लड़ने के लिए कि हम इस क्लाइमेट चेंज में मुतासिर ज्यादा हो रहे हैं बजाय इसके कि हम नुकसान कितना पैदा कर रहे हैं उतना नहीं। देखिए, आपको पहले क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली समझनी होगी, बिकॉज़ मौसमी तब्दीली में ना कोई मुल्क है और ना कोई लीगल फोरम है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। मौसमी तब्दीली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो निकलती हैं जब हम कोई चीज़ ज़मीन से निकाल के उसको अगर जलाएँ अपने ट्रांसपोर्ट या बिजली के हवाले से, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, तेल हो, गैस हो, जब हम जलाते हैं तो उससे कहीं ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ये सूरज की गर्माइश को फ़िज़ा के अंदर फँसा के टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और बनिस्बत सनती इनकलाब पिछले 250 साल दुनिया में सिर्फ़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, उसकी वजह से जो हमने पिछले साल बरसाती फ्लड देखे थे पाकिस्तान में, वो पैदा हुए हैं। हमने आर्कटिक सर्कल के अंदर फॉरेस्ट फायर्स देखे हैं, और जो फ्लडिंग पिछले साल नाइजीरिया में हुई थी या जो हरिकेन्स फिलीपींस के अंदर लगे थे, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। अभी पिछले हफ्ते पंजाब में जो बारिश हुई है और ओले पड़े हैं, जिससे क्या कहते हैं, हमारी खुराक जो स्टैंडिंग क्रॉप्स को असर पड़ा है, दिस इज ऑल क्लाइमेट चेंज। और ये सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। जो हमारा मौसम है, दुनिया का मौसम, पिछले ये आइस एज से जो पिछले 2.5 लाख साल जो गुजरे हैं, दुनिया की जो इकोसिस्टम और फिजा है वो एक बैलेंस में रही है। और उस बैलेंस के नतीजे में हम जो इंसान हैं, हमने लार्ज स्केल एग्रीकल्चर से अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ाया है। अब ये जो इक्विलिब्रियम या ये जो बैलेंस रहा है पिछले 2-3 लाख सालों से, ये इस 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज से शिफ्ट हो गया है। वी नो लॉन्गर लिव इन द वर्ल्ड दैट वी ग्रो अप इन। ठीक है जी, मौसम अब तब्दील हो चुके हैं। पिछले साल हमने देखा था हीट वेव मार्च के अंदर आया था, पूरी दुनिया में हीट वेव आया था, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है जी, और इस तरह के अब असरात हम दोबारा भी देखेंगे। we'll probably be seeing up to 9 months of summer, और फिर 3-4 महीने पाकिस्तान के खित्ते में ये पोल्यूशन होगी। तो इस एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। You can't have the large scale agriculture civilization को support there. This is climate change. ठीक है जी, you have to understand कि ये this is climate change, और इसकी शिद्दत भी आप समझें एक सेकंड के लिए कि हम कभी-कभी climate change को नापने के लिए फिजा में कार्बन की शिद्दत नापते हैं। तो अभी पिछले साल मेरा ख्याल 420 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन कंसंट्रेशन है फिजा के अंदर। और इस दुनिया में आपको तारीख में कोई करोड़, सवा करोड़ साल पीछे पड़ता है टू फाइंड अ प्लेस जहाँ 400 पार्ट्स पर मिलियन से शिद्दत से ज्यादा कार्बन मौजूद थी फिजा के अंदर। और उस वक्त वाज द हेलियोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, हम काफी बुरा हाल है दुनिया का। और इसमें पाकिस्तान ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा नहीं, इसमें इंसानियत जो है उसको चैलेंजेस पड़ रहे हैं। एंड ट्राइंग टू थिंक ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग इट इनटू 200 डिफरेंट कंट्रीज एंड हैविंग देम नेगोशिएट विद वन अनदर, वो काफी सब ऑप्टिमल चीज है मेरे ख्याल से। तो ये हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्लाइमेट क्राइसिस एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस है हमारी। और पाकिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क है जहां हमारे शहरी जो हैं दे आर एट रिस्क, मच लाइक पीपल एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एट रिस्क। ठीक है जी, अब इसको रोकने के लिए तकरीबन 28 साल पहले रियो में एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन किया गया था, जिसकी ऑब्जेक्टिव थी टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि ये जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है ये ऑफ बैलेंस ना हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली उस UNFCCC के साइन होने के बाद इस दुनिया से जितनी ग्रीन हाउस गैसेस निकली हैं, उनकी तादाद और शिद्दत तारीख में उस दिन से पहले से ज्यादा है। We have emitted more greenhouse gases since the UNFCCC than all of history before the UNFCCC. तो stabilization नहीं हो रही,
اور اس وقت جو ابھی 6th IPCC رپورٹ جو چند ہفتے پہلے پبلش ہوئی ہے اس میں تو سائنسدانوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ 1.5 جو ہے شاید اس دہائی تک ہم ٹاپ جائیں گے 1.5 ڈگریز. اور اگر ہم نے کوئی ڈرامیٹک ڈراسٹک انپریسیڈنٹڈ economic اور social changes introduce نہیں کیے تو by mid-century we might see 2.5 degrees of warming. اور اس سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس سے بربادی اور کتنی devastation ہوگی. There is one estimate that the difference between 1.5 and 2 degrees of warming is at 150 million deaths. 150 million deaths is 4 times the number of soldiers who died in World War I and World War II put together. And we will see this breaking down in the next 2, 3, 4 decades unless we take unprecedented changes. اور یہ جو میں آپ کو بھی بتائیں یہ 115 کروڑ جو انسانی جانیں ہیں یہ they're not going to be equally sort of set throughout the world. یہ ہمارے زیادہ تر ایشیا اور افریقہ کے شہروں کے اندر ایئر پولوشن کی وجہ سے لوگ مریں گے اور مرنا شروع ہو چکے ہیں. تو ہم ہیں we are the people who are most at risk. اور until everybody in the world starts reducing greenhouse gases and introducing renewable energy اور یہ ڈی گروتھ کے آئیڈیاز بھی انٹروڈیوس کریں, ہم اپنی عادتوں کو بہتر کریں. ٹھیک ہے جی, ہمیں کافی سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کافی ساؤتھ امریکہ سے آتی ہے, جہاز پہ آتی ہے, اس کا کاربن فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے خدا کے لیے رات کو جلدی سو جایا کرو. اس طرح کی چیزیں ہم نے کرنی پڑیں گی اور سوچنا پڑے گا. صحیح ہے. آپ کا مطلب وہی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ بھی چینج لانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ جی ہم صرف ڈیمیجن پہ اور باقی سب ملک جو ہے وہ ہمارا احساس ہے. I need to be very clear here. نہیں, انڈیویجول لیول پہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. It's too big a problem. دیکھیں کلائمیٹ چینج کو قابو کرنے کے لیے ہمیں سسٹمز چینج کرنے, جن سسٹم کی وجہ سے ہم پہنچے. ٹھیک ہے جی, یہ سرمایہ کاری نظام جو ہے اس سسٹم کی وجہ سے ہم بیکاز اس سرمایہ کاری نظام کے نتیجے میں لوگ جو ہیں ان اکاؤنٹیبل ڈسٹرکشن آف نیچرل ریسورسز اینڈ ابیوز آف ہیومن لیبر سے ہی تو لوگ پیسے کماتے ہیں اور غربت پیدا کرتے ہیں. اس نظام کو ہم نے اور یہ انڈیویجول ایکشن سے نہیں ہوگا. دس ہیز ٹو بی سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکشن. بالکل صحیح. عافیہ جی, بہت سارے چیلنجز رافع نے بتائے ہیں اور بہت زیادہ جیسے کہیں کہ وہ انہوں نے بتا دیے ہیں, پھر بھی ہمیں میڈیا پہ رپورٹنگ نظر نہیں آ رہی ہے. اینڈ بفور آئی آسک یو ٹو ایکسپلین دس آنسر آئی ووڈ لائک اسد ٹو ایڈ سم تھنگ. اسد, آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ بیکاز دس از ویری پریسنگ ایشو اینڈ دیٹس وائی وی آپٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اچھا, آئی ایم سو سوری, پہلے تو میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا اور اس کی لیٹ ہونے کی وجہ فریک ویدر تھا, جو کہ جس قسم کے اولے ابھی باہر پڑ رہے ہیں اسلام آباد میں نے یہ پہلے پڑھتے نہیں دیکھے. اور جو رافع جس طرح بات کر رہے تھے کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ سیزن ان ٹرمز آف آپ کی فوڈ کراپس اینڈ سو آن. ناؤ جو فرینکلی اسپیکنگ میں نے عافیہ جی کی اور رافع صاحب کی باتیں سنی ہیں, دس از اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اور ہمارے یہ بائی دا وے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, یہ سیشن اسپیسیفکلی, کہ یہ جو میسیجنگ ہے یہ میڈیا میں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی اور اس پہ رپورٹنگ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی, اس کے چیلنجز کیا ہیں. اب یہ تو بہت ہیروئنگ انفارمیشن آبویسلی ہے اینڈ یہ سب کو میرا خیال سے کسی نہ کسی لیول پہ پتہ ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن لگاتے ہیں, مین اسٹریم نیوز آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کہیں پہ سننے کو نہیں ملتی. اور یہ والی جو باتیں ہیں, یہ والی جو انفارمیشن ہے, یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ایک بہت بڑے عذاب سے ہمیں گزرنا پڑے گا کچھ آنے والے دنوں میں, اس کی بارے میں کوئی اطلاعات ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور یہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹرینج فینومینا ہے. جب ہم لاسٹ ٹائم میں یہ ڈسکس کر رہے تھے اینڈ رافع واز دیئر آلسو, تو ہم نے یہ اس پہ تھوڑی سی بات کرنی شروع کی تھی کہ کیوں یہ وجہ ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کی. اور ایک جو ہم نے اس وقت ایک بڑی وجہ جس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے میڈیا کی اکانومی شیپڈ ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, وہ ایک بہت اسپیسیفک طریقے سے شیپڈ ہے, جو کہ رافع نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ انوالوڈ ہیں سارے کے سارے پروسیس میں جو کہ ایڈورٹائزرز کہلاتے ہیں. اور یہ وہ کمپنیز ہیں, یہ وہ بڑے ادارے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے طریقے سے پاکستان میں کاربن فٹ پرنٹ کو بڑھانے میں انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, جن کو ہم کلائمیٹ پرپیٹریٹرز بھی کہتے ہیں. اب دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں, اوبیسلی میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ ذرا رافع کو اور عافیہ جی کو سنیں اس میں, بٹ ایک چھوٹی سی بات کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ اس چیز کی بات نہیں کرتے کہ آپ کو کتنی آزادی ہے رپورٹ کرنے کی, لیکن اس چیز کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی کمرشل آزادی ہے ایسے ایشوز کو رپورٹ کرنے کی جو کہ آپ کے پبلک انٹرسٹ میں ہے,
لیکن آپ رپورٹ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ آپ کا ایڈورٹائزر شاید ناراض ہو جائے گا, یا آپ جس پلیٹ فارم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا, یا جس بڑے ادارے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کو XYZ بڑے ٹھیکیدار نے کوئی ایڈز دیے ہوئے ہیں اور وہ کالونی بنانے والا یا وہ جو کمرشل پلاٹس بنانے والا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس سے نکل کے آگے ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس لیول آف پبلک انٹرسٹ جرنلزم کو ہم پروموٹ کر سکیں یا انہانس کر سکیں, جہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ابھی رافع نے اور عافیہ جی نے بتائی ہیں ان کے بارے میں ہم سالڈ رپورٹنگ دیکھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ رپورٹنگ نہیں ہو پاتی, بہت اچھے لوگ ہیں, اور آئی ایم شیور عائشہ ہم اگلے اپنے سیریز میں کلائمیٹ رپورٹرز کو اور ان بیٹ رپورٹرز کو بھی انوائٹ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو, اور شاید میں اس میں غلط ہوں تو عافیہ جی مجھے آپ درست کیجیے گا, کہ ان کو مین اسٹریم میں جگہ نہیں مل پاتی. مثلا میں ابھی یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے بڑے ٹاک شوز, پولیٹیکل ٹاک شوز ایسے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ ایکچولی کبھی کلائمیٹ کے بارے میں بات ہوئی ہو. اور تو کہ کیا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پولیٹیکل میٹر نہیں ہے؟ Obviously it's a massive political matter. یہ جتنا بڑا پبلک انٹرسٹ کنسرن اس وقت یہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی کنسرن ہے. لیکن ایز کمپیئر جب پالیٹکس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون پالیٹیشین نے کون سا اشارہ کراس کر لیا اور کون سا پالیٹیشین کس گاڑی میں کس روڈ پہ ہے, یہ تمام ڈیٹیلز ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے ایک بڑے حصے میں سیلاب آیا ہوتا ہے تو 1 مہینے تک میڈیا اس پہ آنکھ تک نہیں دھرتا. اور یہ رپورٹڈ فگرز ہیں بائی دا وے, اس پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے, ہوپفلی ہم وہ چیز سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ کیوں ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر جب ڈیزاسٹر کو کور کیا جاتا ہے تو وہ ڈیزاسٹر کو ڈیزاسٹر سمجھ کے کور کیا جاتا ہے, ناٹ اے کلائمیٹ چینج ایشو, which to me is very strange, because آپ اس کے ایشوز کے بارے میں, آپ اس کے وہ فیکٹرز کے بارے میں بات نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ ڈیزاسٹر آیا یا دوبارہ آ سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ہیئر مور آن, کہ کیا وجوہات ہے آپ کے ذہن میں اور ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں یو نو ان دا فیوچر, کس طرح سے ہم اس اسپیسیفک پارٹ آف انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو بھی تھوڑا منظر عام پہ لے کے آ سکتے ہیں. But yeah, I'm mainly here to listen to what Rafia and Afia ji has to say. Ji Afia ji, over to you. Acha, I don't know if it is reflective of the age I am at. I may sound very cynical, but I don't think there is any such thing as independent journalism in our country. ٹھیک ہے, between the state media and the state media سب کے اپنے ایجنڈاز ہیں. It's an agenda driven media. کہیں ہمیں تھوڑی سی ایک اسپیس نظر آ رہی ہے ڈیجیٹل میڈیم میں, جہاں پہ وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے آن دا کائنڈ آف کمپلشنز جن کا آپ نے ذکر کیا. تو اس میں آپ کو لیوے ملتا ہے, وہاں پہ آپ کو اچھی رپورٹنگ, صرف کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل ایشوز کی بات نہیں میں کر رہی, آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کون سا ہمارے سوشل ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہاں پہ وہ بھی تو آپ کو ایک بلینک اسپیس نظر آتی ہے نا. تو اس ڈیجیٹل اسپیس میں کچھ مجھے امید نظر آتی ہے. لیکن ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر کو ڈیزاسٹر کے طور پہ کیا ہے, اس کو کنٹیکسچولائز نہیں کیا جاتا, وہ اس لیے کہ ڈیزاسٹر کو ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج نہیں دیکھا جاتا. اٹ از این ایونٹ دیٹ از بینگ رپورٹڈ. سو جب تک ہم ایونٹ رپورٹنگ میں پھنسے رہیں گے تو پھر یہ اس طرح کے جو آپ کی ایگزسٹینشیل قسم کے ایشوز ہیں, رافع نے نارملی اگر یہ آپ اس طرح سے آپ کا یہ پہلا سیریز کا ایشو نہ ہوتا تو شاید اس طرح کی الارمسٹ باتیں نہ کرنی پڑتی, بٹ ہی سیٹ دا کانٹیکسٹ ہیئر. اٹ از این ایگزسٹینشیل کرائسس, اٹ از اے گلوبل کرائسس. تو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بٹ آئی ٹوٹلی اگری کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ انڈیویجول ایکشن سے وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریورس اٹ. وی مے بی ایبل ٹو انیور آور سیلف ایز این انڈیویجول, کہ بھی میرے پاس وہ کوپنگ کیپیسٹی میں اپنے لیے بلڈ کروں کہ جب کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرز آئیں تو میں ان سے بہتر طور پہ ڈیل کروں. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بھی وسائل رکھنے والے اور وسائل نہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان بہت واضح فرق ہوگا. ہر ایک کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی, اتنے وہ وسائل نہیں ہوں گے. ابھی بھی جو آپ اپنے اگر صرف اس ایک 2022 کے ڈیزاسٹر کو دیکھیں تو زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ ان لوگوں کا جن کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی نہیں تھی. انہی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ ان پرخطر جگہوں پہ اپنی بستیاں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے گھر میں اگر پانی آیا, میں نے ریپیئر کرا لیا, میرا گھر کھڑے کا کھڑا ہے. لیکن جو کم وسائل کے لوگ ہیں ابھی بھی ان کے گھر نہیں بنے ہوئے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ ٹیمپرری شیلٹرز بنا کے اپنے اوپر ایک چھت قائم کیے ہوئے. تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس طرح سے ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ کرے گا لوگوں کو. عالمگیر مسئلہ ضرور ہے وہ, لیکن وہ پورے عالم میں ہر ایک کو ایک جیسا نقصان نہیں پہنچائے گا.
اور یہاں یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ممالک میں, ہمارے جیسے ممالک میں, گلوبل ساؤتھ جیسے کہا رافع نے کہ وہاں کے ممالک زیادہ اس کی زد میں ہیں, وہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسٹمک چینج ہی صرف ہمیں بچا سکے گا. اب وہ یہ کہنا بہت آسان ہے, اس کو کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جو سسٹمز ہیں وہ کچھ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کو حق میں وہ نہیں ہوتے. تو اس کو کون چینج کرے گا؟ کیا وہ زیادہ لوگ ایک کریٹیکل ماس اپنا بنا سکیں گے؟ بیکاز اٹ از ویری ڈیفینیٹلی اے پولیٹیکل تھنگ. یہ خالی یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے جو کہ اس کو بیٹھ کے حل کر سکیں گے. اس میں موومنٹس چاہیے آپ کو, اس میں سسٹمز کو اوور ٹرن, آپ کو ڈسرپشن چاہیے ان دا کرنٹ وے آف ڈوئنگ بزنس, آف لیونگ یور لائفز, آف یوزنگ دا تھنگس. اور اس میں صرف ڈوم اینڈ گلوم نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بہتری کا راستہ ہے. ابھی جس بائنڈ میں ہم ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو چھیڑ نہیں پا رہے, اس سسٹم کو ہم اسے ڈسرپٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی آگے کیا ہوگا پھر. اگر ہم, جیسے رافع نے بالکل سمپل مثال دی, آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے تو آپ رات کو جلدی سو جائیے. اور ہم سے 2 جنریشن پہلے تک جو لوگ تھے وہ ان کو ان کی یہی زندگی ہوتی تھی. ان کی نیچرل ریسورس کنزمپشن نیڈ بیسڈ ہوتی تھی, وانٹ بیسڈ نہیں ہوتی تھی. I mean, it's like something جو میں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی جب وہ چاہتے کہ I need ice cream, and I used to tell them no, you don't need ice cream, you want ice cream. تو جب ساری دنیا وانٹ کے پیچھے چلی گئی تو اس میں پھر وہ سسٹمک امبیلنس آیا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کے پاس وہ بہت زیادہ وسائل ہیں اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کلائمیٹ چینج اس ڈیبیٹ کا نام ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے, جو ظاہر ہے وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں. سو دس از ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی ڈیبیٹ ہے اس میں, اور ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں نیگوشیٹ کس طرح سے کیا جائے ابھی. اور اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک رافع ٹو ایکسپینڈ آن دس. جو کل یا پرسوں شاید یو این میں وناٹو نے منوا لیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کرائمز کے طور پہ, کلائمیٹ چینج دے ول بی تھنگس نون ایز کلائمیٹ چینج کرائمز and they can be prosecuted. You can, lodge cases. اب اس کا میکنزم کیا بنے گا اور کیا ہو سکتا ہے, اور ہم کس طرح سے ممالک کو یا اداروں کو یا کمپنیوں کو مورد الزام بھی ٹھہرا سکیں گے اور ان کو جواب دہ بھی بنائیں گے. یہ تو اب آگے سسٹم بنے گا, لیکن ابھی اس پہ بات شروع ہو گئی ہے کیونکہ بہت دنیا کے حصوں میں اس بات کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے بقا کا مسئلہ ہے. جب تک ہم اس کو بقا کے مسئلے کے طور پہ نہیں دیکھیں گے تو ہم وہ ایڈ ہاک پیس میل سولوشنز کے لیے جائیں گے جو کہ ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے جس کی ضرورت ہے عالمگیر طور پہ. اور میڈیا کی جہاں تک تعلق ہے تو میڈیا میں تو اس چیز کا ادراک ہے نہیں. دیکھیے آپ نے یہ جیسے اسد نے بات کی کہ ڈیزاسٹر کے طور پہ کیا, تو اب سے کچھ سال پہلے ہمارے پاس تو منسٹری بھی نہیں تھی کلائمیٹ چینج کی. وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی منسٹری تھی جس کے تحت انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو لیا جا رہا تھا. ایک ڈویژن بنایا گیا تھا پلاننگ کمیشن کے تحت. تو ہمارے ہاں بھی یہ ایوالو ہوا ہے, یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ نہیں, یہ ایک بالکل الگ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے الگ قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. یہ کسی ایک بڑے ادارے کے بیچ میں ایک چھوٹا سا اس کا دفتر نہیں کھول کے کام کر سکتے آپ اتنے بڑے ملک کے لیے جہاں پہ آپ کے 22-23 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ ریئلائزیشن جب آئی ہے تو اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس ریئلائزیشن کو پرمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کس طرح سے کیا جائے, وہ آپ جیسے میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے, کیونکہ صرف رپورٹرز کو ہم ٹرین کرتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن یہ میڈیا کے ڈیسیشن میکرز کے اوپر ہے. رپورٹر ٹرین ہو جاتا ہے اور پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں جب ان کی چیزوں کو وہ کوریج کی اجازت نہیں ملتی. وہ کام کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو فلاں منسٹر کی ذرا پریس کانفرنس ہو جا کے کور کر کے آ جاؤ, تو دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے نا جو کچھ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. So that's my complaint with my fraternity. اور عافیہ جی, having worked in one of the top news channels in this country, مجھے یہ بھی پتا ہے بہت اچھی طرح کہ ہمارے رپورٹرز بعض دفعہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ سٹوریز لے کے بھی آتے ہیں. انفیکٹ بعض دفعہ شاید بلیٹن پروڈیوسر اس کو چلانا بھی چاہے گا, لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ 9 بجے میں اس سٹوری کے ساتھ اگر شروع کروں گا اور باقی سب پولیٹیکل کیوس کی وہی بریکنگ نیوز چلائیں گے تو مجھے تو کال آ جائے گی فوراً سے. تو وہ سارا پریشر اپنے اوپر لینے کے بجائے وہ اس رپورٹر کو کہتے ہیں بھائی آپ کی سٹوری بیچ میں کہیں 10 سیکنڈ کی میں چلا دوں گا,
تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پرائیورٹی نہیں بن سکتی، یہ ٹاپ نیوز نہیں بن سکتی انلیس کہ وہ اتنے میسو لیول پہ ہو جس پہ کہ ہم نے پھر کچھ مہینے پہلے دیکھا پاکستان میں کہ جب سب کی مجبوری بن گئی کہ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس کرنا پڑا. تو وہی بات ہے کہ ڈیزاسٹر کو ایک ایونٹ کی طرح ٹریٹ کیا گیا، لیکن بہت زیادہ شاید کیمپینگ کرنے کی ہمیں ایک جیسے کہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ضرورت ہے، جس کے بعد اس سوسائٹی میں عام انسان کو بھی سمجھ آ سکے کہ واقعی میں یہ کرائسس ہم سب کے سروں پہ گھوم رہا ہے اور اس کے بارے میں آواز اٹھانے کی، اس کو حل کرنے کی اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کمرشل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، اس کو چیلنج کرنا شاید میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی گیون کہ اس وقت خود کیا حالات ہیں میڈیا ہاؤسز میں میڈیا امپلائیز کے ساتھ، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے وہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا میڈیا ہاؤسز یہ والی بات کر کے جہاں آلریڈی ایک کمرشل انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے، کیونکہ انفیکٹ اگر آپ نے بات کرنی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کنٹرول کے بارے میں تو پھر وہاں پہ انڈسٹریز کو ہمیں کویسچن کرنا پڑے گا، ان کے ویسٹ کو کویسچن کرنا پڑے گا. جب یہ بارے سارے سوال اٹھائیں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ میڈیا ہاؤسز کے پاس اپنے کتنے چیلنجز جمع ہو جائیں گے. یہاں پر تو ہم بڑے بڑے ٹائکونس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کے ایڈس چلانے پڑتے ہیں ہمیں، وہ جو چاہے کر رہے ہیں. تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے. رافع آپ کے لیے ایک سوال ہے، یوٹیوب پہ حسام دین پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ النینو کے بارے میں اور اس کے امپیکٹس آنے والے وقت میں کیا ہوں گے اور ہمارے ملک پہ کس طرح سے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. Could you please answer that? جی اس کا میں چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. میں نے چند دن پہلے ہی کیا کہتے ہیں پوسٹ دیکھا تھا پاکستان میں ایل نینیو کے امپیکٹس کا، اور امپیکٹ یہ ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سال جو برسات ہے اس میں بارش کم ہوگی، تو we'll have drier monsoon. That's it. وہ ایگریکلچر پہ اثر پڑے گا، وہ پروڈکٹیوٹی اور لائیولیہڈس پہ اثر پڑے گی. we're already a poor country. پچھلے سال جو برسات ہوا تھا 3 کروڑ لوگ جو تھے بے گھر تھے، اور ہمارا جو تھا ان کی اگر آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ یا ٹی وی پہ چیزیں جو ہو رہی تھیں، وہ جی گھڑی کسی نے بیچ دی، گریڈ 21 آفیسر ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے جگہ کون آئیں گے. آج بھی کوئی 1 کروڑ لوگ بے گھر ہیں اسی برساتی فلڈ کی وجہ سے، اور باتیں پتہ نہیں کس طرح کی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو، میں بھی اگر تھوڑی سی تنقید یا شکایت کروں آپ کی برادری کے ساتھ، وہ میں ایئر پولوشن کے حوالے کے ساتھ کرتا ہوں. بیکاز آلسو ریمبر ایئر پولوشن جو ہے زیادہ تر گرین ہاؤس گیسز ہی ہے نا جی، کاربن مائی آکسائڈ، تھنگز لائک دیٹ. تو یہاں لاہور میں یا پاکستانی شہروں میں پچھلے میرا خیال 6-7 سال لگاتار سردیوں میں شدید یہ ہوائی آلودگی پھیلتی ہے، جس سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے. پیپل میری بڑی بحث تھی انیشلی 1-2 ایڈیٹرز کے ساتھ، اخبار کے ایڈیٹرز کی. میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے اخبار میں جیسے ہم اخبار میں ٹائمز دیتے ہیں نماز کی یا ٹیمپریچر فورکاسٹ، تو ساتھ ایئر کوالٹی کی بھی آپ تھوڑی سی خبر ڈال دیں. اینڈ بڑی مشکل، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. میرے خیال صرف ڈان جو ہے میٹروپولیٹن پیج پہ اپنا AQI چھاپتا ہے. پھر مجھے ایک ایڈیٹر نے سیدھا سادہ کہہ دیا کہ رافع اگر اتنا کام خراب ہے تو لوگ سڑکوں پہ کیوں گر کے مر رہے ہیں، تڑکا کہاں ہے. But the question, that's not my point. My point is کہ دیکھیں 6-7 سال سے یہ شدید ہوائی آلودگی ہے. ایک الیکشن بھی بیچ میں گزر گیا 2018 کا، الیکشن دوبارہ ہونے والے. دیکھیں اب ہمارے رپورٹرز جب جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں، پریس کانفرنس کور کرتے ہیں، تو ان کو موقع ملتا ہے سوال کرنے کا. تو ہمارے رپورٹرز پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ بھائی جان آپ نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. وہ بات یہی ہوتی ہے گھڑی کے بارے میں آپ کی خبر کیا تھی یا وہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کون سی ہوگی. The reporters need to hold people accountable on these issues. اسد، رافع کا گلہ کتنا جائز ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے ہمارے ہاں بھی، ہم بھی لیگ کر رہے ہیں اس حوالے سے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کیپیسٹی کا فرینکلی اسپیکنگ ایشو ہے. جو عافیہ جی نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو رافع کا قلعہ ہے وہ بہت آن پوائنٹ ہے. اور ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہے پہلے بھی تھرو میڈیا میٹرز، اور اس سے پہلے بھی جن اداروں کے ساتھ میں تھا. تو ہمیں عافیہ جی ایک اکثر ٹرم سننے کو ملتی تھی، اور وہ تھی کہ میڈیا فٹیگ ہو گئی ہے. یہ ہم نے 2010 میں بھی جب آپ کے فلڈز آئے تھے تو ہم ایک بہت کامن ورڈ تھا کہ میڈیا فٹیگ ہے، اور میڈیا کا ایک جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے آفٹر 3 months 4 months. I don't understand. میڈیا کا انٹرسٹ پالیٹکس میں تو کبھی ختم نہیں ہوتا. پالیٹکس میں تو کبھی پولیٹیکل فٹیگ نہیں ہوتی میڈیا کو، یا یہ جو چھوٹے چھوٹے میٹرز ہیں ان میں تو کبھی پولیٹیکل فٹیگ نہیں ہمیں نظر آتی. تو پھر یہ
کیا وجہ ہے کہ یہ جو فٹیگ ہے یہ صرف ہمیں کلائمیٹ ایشوز پہ ہی نظر آتی ہے. تو ٹو آنسر دا کوشچن, میرا نہیں خیال کہ اس میں کیپیسٹی آبویسلی ریلیٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں پہ, انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ جنرلی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. سو اگر آپ کلائمیٹ کی بات کریں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف اسپیسیفکلی کلائمیٹ کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. مسئلہ اور ہے, اور مسئلہ انفارچونیٹلی عائشہ زیادہ فنڈامنٹل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے آپ کے میڈیا کی وہ یہاں پہ نہیں ہے ٹو رپورٹ آن دیز ایشوز. اور یہ ہماری ویریس ریسرچز میں ہم نے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب دا کوشچن ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ کس طرح پاسبل ہو پائے گی. میرا جو اپنا پرسنل فیتھ ہے وہ ڈیجیٹل میں عافیہ جی کی طرح, بٹ ڈیجیٹل میں بھی اسپیسیفکلی ان اداروں پہ یا ان میڈیا اینٹیز پہ ہیں جن کو ہم میڈیا اسٹارٹ اپس کہتے ہیں, یا ہم جن کو کمیونٹی میڈیا نیٹ ورکس کہتے ہیں, یا ہم ان کو ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس کہتے ہیں, جو چھوٹے ادارے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتے بڑے ایڈورٹائزرز پہ, جن کا اپنا ایک ریونیو میکنزم ہے, جن کا ایک زیادہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے وہ پیسے کماتے ہیں, یا جس کو ہم گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں جرنلزم کی زبان میں, سبسکرپشن کے تھرو یا کسی اور ڈائریکٹ مانیٹائزیشن کے تھرو پیسے کماتے ہیں, ان پہ فرینکلی اسپیکنگ میرا سب سے زیادہ جو ہے ہوپ ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورکس کام کرتے ہیں یہ چھوٹے, یہ تو نیشنل تو نہیں ہے, یہ اپنے یا تو اسپیسز میں کام کرتے ہیں, نیٹ ورکس میں کام کرتے ہیں. جی بی میں فار انسٹنس جس طرح ہم دیکھتے ہیں کافی سارے ایسے ادارے ہیں چھوٹے جو اپنے کمیونٹیز کو سرو کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو میڈیا سمجھتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی, یا جب وہ بات کرنے کی باری آتی ہے کمیونٹی نیٹ ورکس کے ساتھ یا کمیونٹی میڈیا کے ساتھ, تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ آئی تھنک از ون آف دا, یہ اگر میں اپنے اوپر تھوڑا سا کرٹیسزم کر سکوں تو یہ وہ ایک بڑی وجہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیٹ ورکس نہیں اسٹرینتھن ہو پاتے, اور یہ نیٹ ورکس وہ ہے جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. جب تک ان پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی, اب ہم یہ کلائمیٹ کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں, بٹ جسٹ ٹو آنسر یور کوسچن, جب تک ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی both in terms of technical capacity and helping them monetize their content in a much more efficient manner, تب تک مجھے نہیں لگتا کہ آپ پھر وہی ہوگا کہ ایک نیشنل لیول کا میڈیا ہے اور اس میں آپ وہی کہانیاں سن رہے ہیں کہ کون ابھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کس کی گھڑی چوری ہو گئی ہے اور کون جو ہے ملک سے باہر ہے, کون ملک کے اندر ہے, and so on so forth. تو آج یہ نعرے لگ گئے تو کل وہ نعرے لگ گئے, پھر یہی چیزیں آپ کو انفارچونیٹلی سننے کو ملیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ مین اسٹریم میڈیا میں بہت زیادہ چیزیں فرینکلی اسپیکنگ چینج ہو سکتی ہیں. نہیں تو عافیہ جی, کیا اس کا یہ حل نہیں ہو سکتا؟ فرض کریں کہ اگر مین اسٹریم میڈیا ایز اے ہول ایک پالیسی بنائی جائے اور سب کے لیے یہ انفورس کیا جائے کہ آپ نے اس بارے میں, جب ایک چیلنج اتنا بڑا ہے, اس کا امپیکٹ اتنا ڈیمیجنگ ہے, تو سب کے لیے وہ ایک جیسے کہیں کہ ایک نیشنل لیول پہ یہ ڈیبیٹ کی جائے, یہ ڈائلاگ کیا جائے, اور سب کو میک شیور کیا جائے کہ بات کریں اس پر خبر چلائیں, اس کی رپورٹنگ کریں, اور اس حوالے سے مزید عوام کو جو ہے آگاہ کیا جائے, بجائے اس کے کہ کسی ایک چینل کو ہم سمجھیں کہ وہ رپورٹ نہیں کر رہا, یا دوسرے پر آواز اٹھائیں کہ وہ نہیں کر رہا. مین اسٹریم میڈیا میں پھر تو یہ سب آ جاتے ہیں, تو ڈو وی نیڈ اے پالیسی اراؤنڈ دیٹ, پھر ان سب کو باؤنڈ I would be very of such policies. ہم پہلے ہی ایک اوور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, اور ہمارے ہاں ریگولیشنس کو ٹوسٹ کر کے مس یوز کرنے کا بہت لمبا ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ جانتی ہوں گی جو پیمرا کے بھی لاز ہیں, اس میں 12% ایئر ٹائم آپ نے پبلک سروس ایڈ کے لیے یا پبلک سروس میسیجنگ کے لیے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے لائسنسنگ اگریمنٹ کا حصہ ہے. کتنے آپ کو میڈیا آؤٹ لیٹ پہ نظر آتے ہیں پبلک سروس میسیجنگ؟ وہ پبلک سروس میسیجنگ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیڈ کیمپین کے طور پہ بھی چلائی گئی ہیں. سو آپ ایک مزید اس مکس کے اندر ایک مزید آپ وہ نہیں ایڈ کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ اتنا چنک آپ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے اس میں ان چیزوں کا, تو تب بھی تو انہی دموں کے اوپر پاؤں آئے گا نا, جس کی وجہ سے وہ آپ کے مین ایئر ٹائم کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور اسد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی فٹیگ کیوں آتی ہے, پالیٹکس کی کیوں نہیں آتی, میرے خیال میں تو ہر سوشل ایشو کی فٹیگ ہے. آپ کتنا ایشو دیکھتے ہیں میٹرنل مورٹیلٹی کے اوپر, کب اتنی بات چیت ہوتی ہے, کب آپ کی سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر بات ہوتی ہے, کب اس ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کیا جاتا ہے جس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا ایسٹ ہے, لیکن اسٹنٹڈ میل نرشڈ پاپولیشن ہمارا ایسٹ کیسے, تو یہ مجھے سمجھائے کب میڈیا پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے. سو ہمارا میڈیا از این اوورلی پولیٹیسائز میڈیا, ایک جس کی کئی اداروں نے اپنے اپنے وقت میں پچھلے 2-3 دہائیوں میں آڈٹ کیا ہے, اور آڈٹ میں چلے جب ہم ایک ایکٹیو وار آن ٹیرر اور کانفلکٹ زون کا حصہ تھے, تب تو سمجھ میں آتی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس تھا.
लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स was number 2 even then. Now it has come to number 1. उस active मतलब conflict की जगह ले लिया उसने. It has never slipped down from there. तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं. एंड पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ वो जो पार्लियामान की बातें या सियासतदानों की. पॉलिटिक्स का ताल्लुक आपकी बिजनेस से है, आपके इंटरेस्ट ग्रुप से है, आपके जो सारे आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वही आपके पार्लियामान का भी हिस्सा हैं. जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स के ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते, डाल सकते. आपके रियल एस्टेट इज नाउ दी बिगेस्ट सेक्टर इन दिस कंट्री. उसके ऊपर कितने लोग बात कर सकते हैं. आपके फ्रंट पेज के एड जो कि फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म के खिलाफ जाते हैं, जिसमें आपने अपने मास्टर को भी पेश किया होता है और पूरे इश्तेहार जो है वो आपके फ्रंट पेज पे आता है. इस किस्म के मीडिया में हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जो सीरियस इश्यूज हैं उनको एड्रेस करवाया जाए. तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि मैं भी उसी स्पेस को देख रही हूँ. यस, मैं भी स्टार्टअप्स को देख रही हूँ. मैं जब डिजिटल मीडियम की बात करती हूँ तो मैं इन मेन स्ट्रीम चैनल्स के डिजिटल मीडियम की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो भी वही चीजें डालते हैं ना उस पर जो उनका मेन स्ट्रीम पे चल रहा होता है. तो अब अगर हम देखिए हम ये क्योंकि एक आलमगीर मसला है और इसमें आप कह रहे हैं कि इतने छोटे होते हैं कि अपने अपने इलाके को सर्व कर रहे होते हैं. हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मसला आलमगीर है, इसके असरात लोकल होते हैं. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज. तो अगर ये छोटी छोटी कम्युनिटीज भी हैं जिनको ये आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जिनकी बात को ये एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां ये मिल के इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो, आइडियाज की हो, आवाजों की हो. सिंध के डेल्टा में जो कुछ हो रहा है उस पर भले कोई गिलगित में बेस्ड चैनल बात करे. गिलगित में जो ग्लॉक आता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आते हैं, उसकी थ्रेट्स का जिक्र कोई पंजाब में बैठा हुआ चैनल कर रहा हो. सो वी नीड टू क्रॉस पॉलिनेट. हमें वो वाले बैरियर्स तोड़ने की जरूरत है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने की जरूरत है जहाँ पे इस तरह के जो छोटे इदारे हैं जिनकी नजर है इन चीजों पे, जिनको समझ भी है, तो वो उसके ऊपर बात कर सकें. बिल्कुल सही आफिया जी. अच्छा राफे, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी कि हमारे यहाँ एनवायरमेंटल लॉस जो हैं वो क्या फिर बहुत, इसका मतलब है, कमजोर पड़ जाते हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने में, जहां पर हम फिर इंक्रोचमेंट्स देखते हैं. और रियल स्टेट की बात भी, जैसे आफिया जी ने भी एक नुक्ता उठाया, तो लीगल जो रिफॉर्म्स हैं उनकी भी क्या जरूरत है, या फिर लीगल रिफॉर्म्स मौजूद हैं और विल का इशू है, इंटेंशन का इशू है? थोड़ा सा विल का और थोड़ा सा पैसों का. हमारे पास माहौलियाती कानून जो है वो 90 की दहाई से, फिर 18वीं तरमीम, और ये वफाकी कानून था. फिर 18वीं तरमीम के बाद ये माहौल जो है वो सूबाई मौजू बन गया. तो चारों सूबों ने कानून साजी करके अपने सूबाई कानून बना दिए और वो उस वफाकी कानून से मिलते जुलते 19-20 देयर अबाउट द सेम. तो हर सूबे में आपको एक माहौलियाती काउंसिल मिलेगा जहाँ चीफ मिनिस्टर सरबराह हैं और उनका काम है पॉलिसी बनाना, माहौलियाती पॉलिसी, और उनके नीचे एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि रेगुलेटर, जिनका काम है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना. और इन पॉलिसीज में क्या कहते हैं, एक बड़ी अहम चीज है वो माहौलियाती स्टैंडर्ड. तो चारों सूबों में हवा में जो आलूदगी है, पानी के अंदर जो आलूदगी डाली जाती है, नॉइज पोल्यूशन और गाड़ियों की जो आलूदगी है, उनके हवाले से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं चारों सूबों के अंदर. ठीक है जी. और ईपीए का काम ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करे. जो फैक्ट्री, जो गाड़ी उन स्टैंडर्ड से बढ़ के आलूदगी फैला रही हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. मगर बात ये है कि एक फैक्ट्री को अगर फर्ज करें वो पानी के अंदर कोई जहर फेंक रहे हो, तो माहौलियाती एजेंसी के पास देखे ना, वहां पहुंचकर चलान करने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए उनको उस आलूदगी का सैंपल लेना पड़ेगा. उस सैंपल एक लेबोरेटरी भेजना पड़ेगा और लैब टेस्ट के बाद जब पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड से बढ़ के आलूदगी फैला रहे थे, उस वक्त फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती. इस वक्त हमारे माहौलियाती महकमों के पास और इन इदारों के पास वो पैसे नहीं हैं उन टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए या उन लेबोरेटरीज को पैसे देने के लिए, टेस्ट चलाने के लिए. तो नतीजे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती. आप उनके खिलाफ बेशक एक पर्चा निकाल दें, उनको कटोरी में खड़ी करके अदालत के सामने, माहौलियाती अदालतें भी हैं, उनके सामने खड़ा कर दें, मगर बाद में अगर आपके पास सबूत कोई नहीं है उनकी कार्रवाइयों का, तो वो तो छुट जाते हैं.
And that's what's happening. We just don't have the money. मगर overpass underpass बनाने के लिए हमारे पास बिल्कुल बथेरे पैसे हैं, ठीक है, मगर बाहर की हवा की आलूदगी को मेजर करने के लिए हमारे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, और पाकिस्तान में एज ए रिजल्ट कुछ 4-6 ही एयर क्वालिटी मॉनिटर्स होंगे. Now this is reflective of finances, और इसके पीछे political will है. Political will तो है ही नहीं तकरीबन. माहौलियाती देखें, चारों सूबों में माहौलियाती वजीर हैं, ठीक है जी, या पिछले क्या कहते हैं हुकूमत में थे, इस हुकूमत में तो केयर टेकर सेटअप चल रहा है. हम कोई बता सकते हैं कि सिंध का माहौलियाती वजीर कौन है या बलूचिस्तान का माहौलियाती वजीर कौन रहा है? नाम ही नहीं याद होते. और देखे ना, फिर अगेन रिपोर्टर्स इनसे जाके बात नहीं करते, वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज चले जाते हैं, शहरी रमान से सवाल पूछते हैं. शहरी फिर कहती है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप उनसे जाके पूछिएगा. सो इट्स बोथ, पैसे नहीं है इक्विपमेंट के लिए और कैपेसिटी नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है. सही. थैंक यू सो मच राफे आलम, एंड थैंक यू आफिया जी. आप दोनों से बात करके हमें चैलेंजेस और मसाइल का मजीद बेहतर तरीके से अंदाजा हुआ. यकीनन ये एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, हम दोबारा भी शायद आपको डिस्टर्ब करेंगे. असद, वुड यू लाइक टू ऐड एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? No, I think this is very good, and I'm very thankful, Rafi और आफिया जी, बहुत अच्छा टोन सेटअप किया आपने. The next हमारी एपिसोड होगी वो hopefully with the जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ होगी, and we want to genuinely see कि why is this कि mainstream media एक इतने important issue को cover नहीं कर पा रहा. और जो अब by the way जिस politics की हम बात कर रहे हैं, I think climate change is a very political issue as well. So politics is a broad term, but जो media apparently cover करता है वो politicking है. वो जो एक narrow definition of politics जो हमने बना ली है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, and so on so forth. So क्या वजह है, और क्या कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम चीजों को कैटलाइज कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ, या चेंज कर सकते हैं, या किसी तरीके से एंगेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, and so on. So I think it's a very good conversation. Thank you so much for that. और एक और चीज जो मैं I'm very interested in talking to the community networks, जो local networks हैं, medias हैं, जो digital इदारे हैं, छोटे इदारे हैं जो कि अपने spaces में काम कर रहे हैं, वो इस तरह एंगेज कर सकते हैं बड़े इदारों के साथ. और मे बी वही जिस तरह आपने क्रॉस पॉलिनेशन वाली बात की, दैट्स समथिंग वी हैव बीन आल्सो लुकिंग इनटू, कि आपके ठीक है, आई कैन रियलाइज कि बड़े इदारों के पास शायद इतने रिपोर्टर्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो न्यूज़ गैदरिंग कर सके, बट दे डू हैव ऑल ऑफ दीज ग्रेट सोशल नेटवर्क्स और छोटे छोटे नेटवर्क्स, मीडिया के जो आउटलेट्स हैं जो कि इदारों में काम कर रहे हैं, सवाद से लेकर जीबी तक भरे पड़े हैं. और आप एक सिर्फ मैपिंग आई थिंक उसकी करने की जरूरत है किसी लेवल पे. सो ये वो सारे इश्यूज हैं जो कि अब अगले एक महीने में हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें. एंड आई थिंक वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच. आई जेन्युइनली लर्न अ लॉट, एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सीखा होगा. थैंक यू. अच्छा, एक if you would allow me to just say one word, one last sentence in fact, is that in a world of almost 200 countries, Pakistan has been in the top 10 bracket of vulnerable countries for the past decade and a half. अगर सिर्फ इस एक पॉइंट को आप बेस बना के मीडिया की आप एक ऑडिट कर लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी कम रियलाइजेशन है ऑफ द थ्रेट लेवल. हम अपने आसपास दूसरे ममालिक, दुश्मन ममालिक जिनको कहें हम, उनकी एक परसेप्शन होती है ना, आपकी थ्रेट परसेप्शन होती है, तो आपका आगे प्रिपेयर्डनेस लेवल बढ़ता है, उसका डिस्कोर्स बढ़ता है. हमारे ना मीडिया में ना सोसाइटी में उस लेवल का कोई डिस्कोर्स है जिस थ्रेट लेवल पे हम खड़े हैं. So this is something, a point to ponder. I want to leave everybody with. I think this is an excellent point, Afia ji. Excellent point. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Afia ji. Thank you, Rafi Alam. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hafiz. Hafiz.